السلام علیکم ڈیری ریڈر اینڈ لسنرز، اردو نامس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ ماہ ملکہ بائی مریم مظفر کی ایپیسوڈ نمبر 5 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ باب خادم، قاہرہ، مصر۔ 2 منزلہ گھر کی بالکنی بالکل خاموش تھی۔ صاف نیلگو آسمان پر بگلوں کا ایک گول اپنی مخصوص آواز نکالتا اڑ کر اس خاموش بالکنی کے فرش کو چھوتے ہوئے گزرا۔ اوپر والی منزل میں بھی سوئی گرنے تک کی خاموشی تھی۔ نیچے والی منزل کا بھی حال کچھ الگ نہ تھا۔ بس اس گھر میں واقع کونے میں ایک کمرہ تھا۔ دروازہ اد کھلا اور اندر سے عربی میں بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے ٹی وی چل رہا ہو اور دیکھنے والا شخص ہر گزرتے لمحے آواز کو ایک ایک ہنسا بڑھا رہا ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے فاتر الاسلام؟ آپ پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ سفید جلابیہ اور آنکھوں کو سنہری چشموں سے ڈھکے عزیز بن خلد کا چہرہ اسکرین پر ابھرا۔ فاتر اسلام کا باپ ابو الاسلام ظہور جانتے تو ہوں گے ہی اسے۔ ماضی میں کئی بار اس نے ہم پر اور ہماری پارٹی پر کیچڑ اچھالا ہے۔ ہم نے کبھی اس پر کوئی جوابی وار نہیں کیا۔ فاتر تن سے مسکرایا۔ میڈیا تو ویسے بھی تہمت اور بہتان لگاتا رہتا ہے۔ رپورٹرز کے جھرمٹ میں کھڑا وہ سیاستدان خود کا گریبان پاک رکھ رہا تھا۔ یہ گریبان کتنا میلا اور خون آلود ہے، یہ کوئی اس سے پوچھتا، جس کے ہاتھ میں اس وقت ٹی وی کا ریموٹ تھا۔ بھورے ہاتھوں کی مضبوط گرفت پر جلد کی رگیں نمایاں ہوئیں۔ ہر گزرتا لمحہ ٹی وی دیکھتے فاتر کی آنکھوں میں سرخی گہری ہوتی گئی۔ دانت سختی سے آپس میں پیوست تھے اور والیوم کے بٹن پر رکھی انگلی سفید پڑ چکی تھی۔ سب آپ کے سامنے ہوا ہے، عزیز نے بات جاری رکھی۔ اس نے وہ میز مارا۔ نشانہ اس کا میں تھا۔ وہ تو اللہ کا فضل ہے جو میں مرتے مرتے بچا، ورنہ یہ تو سیدھا قاتلانہ حملہ تھا۔ اسی وقت ایک صحافی آگے بڑھی اور سوال کیا، لیکن سر آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ آپ تو بالکل بچ نکلے۔ تو کیا آپ ایسے شخص کو آزاد گھومنے دیں گے جو یوں لوگوں پر حملہ کرتا ہے؟ آج میں بچا ہوں، کل کا کیا بھروسہ؟ فاتر اسلام ایک خطرناک شخص ہے۔ ایسے لوگوں کو صحافت جیسے معزز طبقہ میں قتل نہیں ہونا چاہیے۔ رپورٹر نے اس کی بات کاٹنی چاہی تو اس نے آواز اونچی کر لی، یوں جیسے شور میں وہ اپنے اندر تباہی مچاتے طوفان کو خاموش کروانا چاہتا ہو۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ سازش ہے، سارے مصر کے سامنے سب ہوا ہے۔ فاتر الاسلام نے لائیو شو میں مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اب اسے عزت مآب عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ اس سے مزید وہ اس انسان کا مکروہ چہرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ فوراً سے ٹی وی بند کیا، اسکرین بجھ گئی، آواز ختم ہو گئی، خاموشی چھا گئی۔ یہ فاتر الاسلام کی اسٹڈی ہے، یا یہ کہا جائے کہ اس کے باپ کی اسٹڈی تھی، جو 6 سال پہلے سے اس کے زیر استعمال میں تھی۔ اس کا باپ 6 سال پہلے اچانک لکسور مصری شہر سے لاپتہ ہوا تھا۔ اس کی گمشدگی آج تک ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ کہاں گیا اور کس نے غائب کروایا۔ وہ گمشدگی کی اطلاع آج تک اس کی سماعت میں زندہ تھی۔ اس دن فاتر نے جانا تھا اصل تنہائی ہوتی کیا ہے۔ اسٹڈی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواریں مصنوعی اینٹوں کے وال پیپر سے سجی تھی۔ ایک طرفہ صوفہ تھا، دوسری طرف الماری کتابوں، ٹرافی، سرٹیفکیٹ اور اعزازات، تصاویرات سے بھرپور الماری۔ اپنی ریوالونگ کرسی پر وہ پیچھے ہوا، ریموٹ ہاتھ میں تھاما، چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپ لیا۔ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اس کے والد کا 6 سالوں سے کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کی پیشہ ورانہ زندگی بیکار تھی، اور تو اور اب وہ ایک تقریباً قاتل بھی تھا۔ یا سلام! گہری سانس لے بیچ لبوں سے جدا ہوا، ایک ہاتھ سے بالوں کو سہلاتے اندر دبایا، اشتعال ایک لخت ریموٹ کو دیوار پر مار کر اتارا۔ ریموٹ کا پچھلا حصہ کھلا اور سیل فرش پر رینگنے لگے۔ اس کے پیچھے کی دیوار بس ایک وسیع کھڑکی پر مشتمل تھی، جس سے گھر کا پچھلا صحن نظر آتا تھا۔ درختوں کی اوٹ میں چھپا ایک جھولا۔ فاتر کا سر ہاتھوں میں گرا تھا، ایک ٹانگ بے چینی سے مسلسل ہل رہی تھی۔ میلی سرمئی سویٹ شرٹ کے ساتھ میرون سویٹ پینٹس۔ وہ انسان بس بالوں پر دھیان دیتا تھا، باقی نہ اسے اپنے پہنے کا ہوش تھا اور نہ چہرے کا۔ وراثت میں بس خوبصورتی مل گئی تھی۔ احسان فراموش کو ماتھے پر ہاتھوں کا چھجا بنائے وہ اگلا اللہ عمل سوچ رہا تھا۔ ایک آنکھ کا
کونا اٹھا کر کھڑکی کے پار جھانکا۔ خاموش جھولا دھوپ سے سایہ دیتے 2 درخت، ہلتی ٹانگ تھم گئی، دھڑکنیں بھی ساکت ہی تھمی۔ ایک منظر ابھرا مگر ٹکڑوں میں، نہ جانے اس کی یادیں کسی فلم کی طرح کیوں نہیں چلتی تھی۔ وہ جھولا، 2 بچے، ایک لڑکی ایک لڑکا، دونوں ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کر پیچھے کرتے، ان کے سروں پر کرخت چہرہ لیے کھڑا ان کا باپ اپنے باپ کو دیکھتے لڑکی کے چہرے پر غصہ اور لڑکے کے چہرے پر عقیدت اتر آئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنا بھول گئے تھے کیونکہ اب ان کا باپ ساتھ کھڑا جھولے کو ہلکا ہلکا آگے پیچھے کر رہا تھا۔ لڑکی خاموش تھی، لڑکی کی آواز نے خاموشی رہنے نہ دی۔ منظر ہوا میں تحلیل ہوا، آنکھیں بند کرتے ہی وہ کرسی پر پیچھے ہو گیا۔ تھکے تھکے انداز میں کرسی موڑی اور لیپ ٹاپ آن کیا۔ اسکرین روشن ہو گئی تھی اور وہ اپنے کام میں جتنے والا تھا، ایسا کام جو ایک راز تھا جس سے دنیا ناواقف تھی۔ فاتر اسلام کی دلی خواہش کسی کو نہیں معلوم، وہ ایک ایسا راز تھا جو بس اس کے اور اس کے لیپ ٹاپ تک محدود تھا۔ بجھی اسکرین کے جلتے ہی اس نے انگلیاں چلانا شروع کی۔ کچھ ہی دیر بعد اسکرین پر ایک محفوظ کردہ ڈاکومنٹ کھلا تھا۔ اسے وہ روز کھولتا تھا، 10 منٹ دیکھتا اور پھر مایوسی سے بند کر دیتا۔ اس کی کتاب، اس کی شاعری کی کتاب، یہ تو ساری دنیا ہی جانتی تھی کہ وہ اپنے باپ کی طرح ایک اعلیٰ پائے کا صحافی بننا چاہتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ شاعری کی دنیا میں بھی اپنا نام منوانا چاہتا ہے۔ فاتر الاسلام شاعری کرتا تھا، اسے شاعر بننا تھا، مگر کیسے؟ پوری کتاب لکھ کر رکھی ہوئی تھی، مگر وہ اندیشے جنہیں وہ روز تھپکی دے کر سلا دیا کرتا تھا دوبارہ سے دماغ کے پچھلے حصے میں ابھرنے لگے۔ کیا تمہاری کتاب کوئی پڑھے گا؟ کیا لوگ تم پر ہنسیں گے نہیں کہ فاتر جیسا انسان ایک شاعر ہے؟ شاعر تو رومانوی نہیں ہوتے، تم رومانوی ہو کیا فاتر؟ جھٹکے سے لیپ ٹاپ اسکرین کو بند کیا اور آوازیں اس کا جینا محال کر دیتی تھی۔ اپنی محنت کو دیکھ کر جو روز اسے خوشی ملتی تھی وہ اس کی عدم اعتمادی کے ہاتھوں خاک ہو جاتی تھی۔ وہ جینا چاہتا تھا، بس وہی یہ چاہتا تھا کہ اس کے ارد گرد کوئی اس کے متعلق ایسی رنگین خواہش نہیں رکھتا تھا۔ آنکھیں موندے اس نے ماتھا لیپ ٹاپ سے جوڑ دیا۔ قریب ہی میز کے کونے پر ایک تصویر رکھی تھی، اس کی اور اس کے باپ کی تصویر، جو آدھی اندھیرے اور آدھی دھول میں لپٹی ہوئی تھی۔ باب منصف، بادلوانا اسپین۔ جھلستے ہوئے سورج نے اس ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اسپین میں شور اور مصروفیت تھی۔ ایسے میں ایک کوا پر پھیلائے آسمان پر بہاؤ چلتا ہوا آیا اور اس بند کھڑکی کے باہر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے دیکھو تو تمہیں اندر ایک مناسب وسعت کا کمرہ نظر آئے گا۔ بیڈ پر ایک سفری بیگ کھلا ملے گا اور اسے بیگ میں ایک شخص کپڑے ڈال رہا تھا اور دوسرا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اب تم کون سی بیوقوفی کرنے جا رہے ہو؟ فرحان مایوسی اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سموئے۔ دروازے کے پاس کھڑا تھا دبیر نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ الماری کے نچلے خانے میں نے اپنے واحد 2 سنیکرز نکالے، دونوں ہی سفید اور دونوں ہی میلے۔ تم جلد بازی کر رہے ہو دبیر؟ میں نے کب جلد بازی کی ہے تیو؟ انکل، مصروف سا جواب دیتے وہ باتھ روم میں گیا اور اپنا کچھ ضروری سامان اٹھا کر لایا۔ بالوں کی جیل تو اس سامان میں بالکل شامل نہ تھی۔ تم یہاں رہ کر بھی تو کام کر سکتے ہو۔ گہری سانس لیتے وہ 25 سالہ مرد فرحان کی طرف مڑا۔ صرف 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، میرا ویزا ابھی بھی ایکسپائر نہیں ہوا اور جاب بھی اچھی ہے، میرے کافی مسائل اس سے آنے والے پیسوں سے حل ہو جائیں گے۔ کندھوں پر ہاتھ رکھتے وہ یقین دہانی کروا رہا تھا۔ فرحان اس کے باوجود بھی کچھ خاصا مطمئن نظر نہیں آیا تھا۔ اس کو وہیں چھوڑتے دبیر واپس اپنے سامان کی جانب لوٹا۔ تم 4 سال پہلے بھی مصر گئے تھے، واپسی پر کیسے لوٹے تھے کیا مجھے یاد کروانے کی ضرورت ہے؟ زپ کھولتے اس کی ہلکی سفید رنگت والے ہاتھ رک گئے۔ اپنے ہی بدن میں ایک الجھن سی ہوئی تھی، اسے دوبارہ ڈرگز کی طلب ہوئی۔ سیدھے ہوتے ہوئے وہ آہستہ سے مڑا اور عین فرحان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ دونوں مرد قد میں برابر تھے، 5 فٹ 5 انچ مضبوطی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس لمس میں مان تھا، بھلے سے اس کا چہرہ کسی بھیگی بلی جیسا لگتا ہو۔ ڈرامائی وقفہ اور بات کا آغاز کیا۔ میں وہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہراؤں گا، وعدہ۔ وہ مسکرایا، اپنی سی گمی اسمائل کے ساتھ جو دل پگھلا دینے کے لیے کافی تھی۔ فرحان بھی پگھل گیا، شاید کیونکہ جب دبیر نے اسے گلے لگایا تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ آہستہ سے فرحان کی پیٹھ سہلاتے اس کا ہاتھ فرحان کی پینٹ کی پچھلی جیب تک گیا۔ نظریں ترچھی کر لیں،
اس کا چہرہ البتہ خالی رہا۔ ٹوڈو، ایرابین، جیب سے والٹ نکالتے اس نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ یہ اس کا اور فرحان کا ایک آپس میں طے شدہ جملہ تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹوڈو، ایرابین، فرحان نے وہی الفاظ دہرائے، ایسے جیسے ایک امن کا پیغام ہو، کوئی دعائیہ الفاظ ہوں۔ والٹ سے پیسے نکالتے اس نے والٹ دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دینا تیو۔ خود کلامی کرتا وہ الگ ہوا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، مگر ابھی بھی مجھے اس کی تم سے زیادہ ضرورت ہے۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ فرحان کی آنکھیں اداس تھی، دبیر کی آنکھوں میں خوشی تھی، کون جانے کیوں۔ باب ملکہ، مجھے اس کی چمکتی نگاہیں ہیں، دل کو پھر بھی بھاتی ہیں۔ الیگزینڈریا، مصر۔ لبوں پر ہلکی دھن بجاتے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ گیلے بال تولیے میں قید تھے اور ڈھیلی سفید شرٹ پر قطرے گر رہے تھے۔ الماری کے دونوں پٹ وا کرنے پر اس نے کپڑوں کی بار کو کھولا۔ ارد گرد ایک پنکھے کے چلنے کے علاوہ اور کوئی آواز نہ تھی۔ وہ والا سیاہ رنگ کا بلیزر ہینگر سمیت اتارتے المیرا نے مسکراتی نظروں سے اس کے ایک کالر پر سونے کی لگی پتلی زنجیر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ بلیزر اس کی سب سے پہلی روم میٹ کی طرف سے دیا گیا تحفہ تھا۔ ہاں، مانا کہ المیرا نے اس سے ایک کالج پارٹی کے لیے ادھار لیا تھا اور پھر واپس کرنا خود کے لیے گناہ کبیرہ سمجھا تھا، لیکن تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے، پیار سے دیا جائے یا مانگ کر لیا جائے، یہ صرف اسی کے نیک خیالات تھے۔ بلیزر سمیت سیاہ پینٹ پہنے اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، گیلے بالوں کو تولیے سے سکھاتی وہ بیزار تھی۔ بس پیسہ آ جائے اس کے پاس، خرید لے گی وہ بھی اپنے لیے ایک ہیئر ڈرائر۔ بال اب سوکھ چکے تھے اور اپنے ازلی انداز میں بند تھے، مکمل سیدھے ہلکے بھورے ریشمی بال۔ اگر سنگھار میز پر نظر دوڑاؤ تو تمہیں لپسٹک کا انبار ملے گا۔ یہی تھا المیرا کا پہلا شوق، رنگ برنگی سرخیاں جمع کرنا، اور ان میں سے سب سے نمایاں تھی چینل کی لپسٹکس۔ اپنے سارے پیسے وہ انہی میں اڑاتی تھی۔ اس جامنی سرخی کو نہ دینے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ ایک محدود کلیکشن کا حصہ تھی۔ ہلکی بھوری رنگ کی ایک لپسٹک اٹھائی اور اسے ہونٹوں پر لگایا۔ المیرا عنایت محسن احسان بن نوفل کے ببا سے ملنے جا رہی تھی، یوں ہی عام حلیہ میں تھوڑی جا سکتی ہے۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ احسان کی طرف کا سچ تھا، وہ جانتی تھی وہ اسے کبھی نہیں ملوائے گا۔ کون سا المیرا وہ واحد لڑکی تھی جس کے پیچھے اس کے ننھے پیر تھے۔ چھوٹی سی سیاہ ہیل کی سٹرپ بند کرتے اس کے لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ رچی تھی، باقی سارا میک اپ سے پاک تھا۔ ہیلز کے ٹھک ٹھک راہداریوں میں گونجتی لفٹ میں آ کر ختم ہوئی۔ سنہری رنگ کی لفٹ میں اس کے علاوہ ایک ادھیڑ عمر عورت اور اس کا 20-21 سال کا بیٹا تھا۔ المیرا کے بازو سینے پر بندھے تھے، گردن ہمیشہ کی طرح اٹھی تھی اور ہونٹ وہ کبھی مسکرانا چھوڑتے ہی تھے۔ المیرا کے بائیں جانب شیشہ لگا تھا۔ لڑکا شیشے میں بنتے المیرا کے عکس کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی نظروں سے بے نیاز نہیں تھی، وہ بس ایسی نظروں سے عادی ہو چکی تھی۔ ساتھ کھڑی عورت مسلسل ہیزل آنکھوں والی المیرا کو دیکھ کر دل میں استغفر اللہ کا ورد کر رہی تھی۔ خاموش لفٹ آخری منزل پر پہنچی، ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ دروازے کھلے، وہ بغیر اثر لیے نکل گئی۔ چال ویسی ہی مکار تھی، چہرے پر سجی مسکراہٹ مصنوعی تھی۔ وہ باہر نکلی تو احسان کی سیاہ گاڑی سامنے کھڑی تھی۔ ہیلو بیوٹیفل۔ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ احسان نے اسے گلاب کے پھولوں کا بکے پکڑایا۔ پھول المیرا کی محبت تھے، قسم اور حسب نسب سے بے عرض۔ ہر پھول اس کے دل کے قریب تھا۔ چلیں، اجازت تھی یا نہیں؟ وہ گاڑی شروع کر چکا تھا۔ ساتھ بیٹھی المیرا اپنے گلدستہ کو دیکھ رہی تھی، وہ کیوں ملنے جا رہی تھی۔ احسان کے باپ سے یہ تو کچھ دیر ہی پتا چلے گا۔ گاڑی اب الیگزینڈریا کی سڑکوں پر دھول اڑاتی رواں تھی۔ موسم گرما کا ڈھلتا سورج کھڑکیوں پر منعکس تھا۔ باب خادم، قاہرہ، مصر۔ دیوار گیر اس کھڑکی میں سے ڈوبتے سورج کی کرنیں اندر اسٹڈی میں آ رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھے فاتر نے سیاہ ہوڈی کے نیچے گہری سرمئی سویٹ پینٹس پہن رکھی تھی۔ گریبان میں سے سفید شرٹ نمایاں تھی، یوں لگتا تھا وہ غالباً جاگنگ یا جم سے ہو کر آیا ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی، دروازہ بند تھا۔ اندر بیٹھا فاتر الاسلام اپنے فون میں مگن تھا یا پھر مگن ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ یہ اس نے کیا مذاق لگا رکھا ہے؟ باہر سے ایک نسوانی آواز آئی، ایک بندہ اس پر کھلے عام قاتل
ہونے کا الزام لگا رہا ہے اور یہ آرام سے گھر بیٹھا ہے۔ کمرے میں خاموشی اس وجہ سے تھی کیونکہ سارا شور ہی باہر تھا۔ اس کی بہن اس وقت کال پر زبیر کے کان کھا رہی تھی اور زبیر بیچارہ اپنی نوکری سنبھالتا یا دوست کی جان۔ اختہ میں کیا کروں؟ زبیر ہنستا ہوا، وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہا تھا، بے بسی سے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ فاتر کی بہن اس سے بھی بڑی توپ تھی۔ دروازہ کھٹکھٹاؤ اس محبوبہ کا، ذرا باہر تو آئے، نکالتی ہوں میں اس کے اندر سے انصاف کی آشکی۔ فاتر کے کیس کی خبر پورے خاندان میں آگ کی طرح پھیلی تھی اور کیا یہ ہو سکتا تھا یہ خبر سن کر اس کی جان سے عزیز بہن اپنی قیمتی وقت میں سے اسے کال کر اچھا خاصا ذلیل نہ کرے۔ فاتر کمرے کے پاس رکھے فون میں سے اس کی بہن تقریباً چیخ رہی تھی۔ بس چلتا تو ہاتھ باہر نکال کر دروازہ بھی بجا دیتی، یا پھر زیادہ غصہ آتا تو توڑ بھی دیتی۔ اندر بیٹھے فاتر پر رتی برابر جو فرق پڑا ہو۔ اپنی بہن کا نمبر اس نے ویسے بھی بلاک نمبرز میں ڈالا ہوا تھا۔ جب فاتر نے کال نہیں اٹھائی تو اس نے زبیر کا سکوت غارت کرنے کا سوچا۔ اپنی صاف ستھری ای میل چیٹ کو کھولتے وہ ہونٹوں پر کوئی دھن بچا رہا تھا۔ باہر اس کی بہن یوں ہی فون پر اپنی دھن سنا رہی تھی۔ فاتر، وہ لوگ اتنے بے وقوف نہیں جتنا تم انہیں سمجھتے ہو۔ ابا کو بھی انہوں نے غائب کیا تھا، وہ تو تمہارے ساتھ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ خدا جانے وہ باہر سے آتی اس کی آواز سن بھی رہا تھا یا نہیں۔ فون کی اسکرین پر بے مقصد انگلیاں چلاتے اسے ایک نوٹیفیکیشن موصول ہوئی۔ کوئی ای میل تھی۔ کھول کر دیکھی، وہ ہنوز اسی انداز میں بیٹھا تھا، گردن کندھوں میں چکائی، کوہنیوں کو گھٹنوں پر رکھے۔ اختہ، آپ اسے رہنے دیں، وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ اپنے کانوں کی سلامتی اسے بھی عزیز تھی، لیکن یقیناً فاریہ کو نہیں تھی۔ کیوں چھوڑ دوں میں اسے؟ یہ بھی غائب ہو گیا تو ابا کی جائیداد تقسیم کا کیا ہوگا؟ وصیت تک صرف اسے ہی رسائی ہے۔ اندر وہ ای میل پڑھ رہا تھا، باہر اس کی بہن کو جائیداد کی پڑی تھی۔ اس کی امبر آنکھیں ہر ایک لفظ کو پڑھتی آگے بڑھ گئیں۔ ماہ ملکہ دا کوئنز مونز کروز شپ کی طرف سے 10 دن کا لگژری پیکج، لکسور سے لے کر لمبورگ تک کاٹو۔ نیچے تفصیلات کے لیے ایک لنک بھی موجود تھی۔ باہر سے آتی آوازیں اب مدھم ہونے لگی۔ شاید زبیر اب کمرے سے دور جا رہا تھا۔ اندر بیٹھے بھوری جلد والے مرد کے ہاتھوں میں ابھی بھی فون میں وہی ای میل کھلی تھی۔ ای میل کے آخر میں لکھی سطر کو پڑھا۔ Where luck is tested and life is made easier، جہاں قسمت کو آزمایا جاتا ہے اور زندگی کی آسان بنایا جاتا ہے۔ اسے ایسے ای میلز کے آتے رہتے تھے جو کہ عمومی جھوٹی ہوتی تھی۔ مجھے چھٹیوں کی کیا ضرورت؟ میرے پاس کرنے کو اور بھی بہت سے کام ہیں، جیسے کہ بے روزگار رہنا۔ کہتے ہی اس نے میل کو ارچیو فولڈر میں ڈال دیا۔ فاتر اسلام کا گھر اب خاموش تھا۔ قدرے فاصلے سے میز پر رکھی فریم آدھی اندھیرے میں تھی۔ سرمئی بالوں والے ابو الاسلام ظہور نے اپنا ہاتھ امبر آنکھوں والے اپنے 17 سالہ بیٹے کے کندھے پر رکھا تھا۔ بیٹا کھل کر مسکرا رہا تھا، اس کے سفید دانت بے انتہا چمک رہے تھے۔ اس کے مقابلہ اس کے باپ کا چہرہ کرخط تھا۔ اگر غور سے دیکھو تو نظر آئے گا باپ اپنی مسکراہٹ پر ضد کر رہا تھا، وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اتنا ہی خوش تھا جتنا بیٹا باپ کے ساتھ۔ باپ ملکہ جو بغاوت کی آگ سینے میں لے کر چلتی ہے، وہ جو اس آگ کے شعلہ سے ہر کسی کو جھلساتی ہے۔ گیزا، مصر، اہرام مصر۔ گیزا قاہرہ کے سامنے دریائے نیل کے مغربی کنارے پر ایک قدیم مصری شہر جو 3 عظیم اہرام اور سفنکس کا نظارہ ہے۔ شام ڈھل چکی تھی، مغرب کے نیلے بادل اور ان میں چھپا نارنجی اندھیرا کھلا ہوا تھا، ایک عجب سا ملاؤ لیے آسمان پر جہاں ابھی تارے بھی مکمل طور نہیں سجے تھے۔ گیزا کے اہرام وہ ہمیشہ کی طرح ویسے ہی کھڑے تھے، کھردرے، خاموش اور بلند۔ انہیں اہراموں کی قربت میں تو وہ ہوٹل واقع تھا جہاں المیرا اور احسان گول میزوں کے ان ہجوم کے درمیان ایک میز کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ایک طرف ہوٹل کی چمکتی مصنوعی روشنی، آگے پیچھے وردی میں ملبوس کام کرتے ملازم اور دور مصری گیت گاتا ایک گروہ، جبکہ متوازی طرف اندھیرے میں ڈوبا وہ خاموش دنیا کا اجوبہ۔ ہمارے مہمان ان دونوں کے بیچ کھڑے تھے، موت کے سناٹے اور دنیا کی رونقوں کے بیچ۔ اس جگہ کو بنانے میں ببا کا بہت ہاتھ ہے۔ چھری کانٹوں اور گیت کے درمیان احسان
اور احسان کی آواز آئی۔ یہاں کے جو مینیجر ہے نا وہ ببا کے کلاس میٹ تھے۔ اپنے باپ کی تعریف کرتے ان کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ خود اس امیر زادے میں بھلے اٹھ کر پانی کا گلاس پینے تک کی ہمت نہ ہو، مگر باپ کی محنت کو پورے جوش و خروش کے ساتھ بھری محفل میں اترا کر بتاتا تھا۔ جھلملاتے لالٹین کی زرد روشنیاں ماحول کو خوبصورت بنائے ہوئی تھی۔ پچھلے ایک گھنٹے سے یہی چل رہا تھا۔ احسان بولے جا رہا تھا، المیرا مسکرائی جا رہی تھی، یا پھر اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو اوپر سے مسکرا رہی تھی، اندر سے اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ جس انسان کو صرف اپنے بارے میں بات کرنے کی عادت ہو، اسے کہاں کسی اور کا ذکر برداشت ہوتا ہے۔ احسان بات کرتا ہوا مدر کا اور کانٹے کی مدد سے پاستا کھایا۔ تمہاری ببا نہیں آئی ابھی تک؟ نہایت معصومیت سے وہ اس کا سکون غارت کر چکی تھی۔ ببا؟ ہاں، اب وہ بات کو گھمائے گا۔ المیرا جانتی تھی آ جائیں گے، تم کھانا کھاؤ۔ بمشکل مسکراتے ہوئے اس نے المیرا کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ضرور۔ مسکرانے پر آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ نیس نہ کہیں کا، ناگواری سے سوچا اور اپنے پاستا کا نوالا لیا۔ ان کی بیٹی سے بھی میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ بیٹے سے بھی ہیں مگر بیٹی سے زیادہ ہے۔ شکر ہے کچھ تو اپنا کیا اس نے۔ وہ کب تک آئیں گے؟ دوبارہ وہی موضوع چھیڑا۔ احسان نے اب تھوڑا چڑھ کر اسے دیکھا۔ انہوں نے تمہارے کھانے کا بل دینا ہے جو بار بار پوچھ رہی ہو؟ سیاہ آنکھوں والے اس مصری کے لہجے میں دفعہ دفعہ غصہ تھا۔ المیرا کھل کر مسکرائی اور کھانا کھانے لگی۔ آدھا گھنٹہ خاموش رہ کر اس نے اس انسان کو برداشت کیا تھا۔ بس المیرا عنایت اس سے زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ یہاں جس کام سے آئی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ احسان کی باتوں کو برداشت کرتی۔ اب اگر وہ تھوڑی سی کر لے گا تو کون سے خزانہ میں کمی آ جائے گی۔ کتنے رہ گیا وہ بوڑھا؟ کہاں رہ گیا ہے وہ بوڑھا؟ دل میں بولتی المیرا بیزار تھی۔ صبر کا پھل بیٹھا ہوتا ہے، اس کا پھل کہاں تھا؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اس کا پھل لاپتہ تھا، اور اگر مزید کچھ دیر ہوئی اس کا صبر بھی گل سڑ جائے گا۔ احسان اب اپنی ہی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ عجیب بندہ ہے یہ، مجھے کیا یہاں سنانے کے لیے بٹھایا ہے یا اپنے لطیفے پر تالیاں پیٹنے کے لیے؟ المیرا نے اس کی بات کاٹنے کے لیے لواح کیا۔ احسان نے پہلے ہی سے ٹوک دیا۔ ببا کے بارے میں بولنا ہے تو بات کرنے سے گریز کرو۔ اٹھی انگلی کے ساتھ تنبیہ کی۔ اب المیرا کو اس کھیل میں مزہ آ رہا تھا۔ لوگوں کی برداشت کے ساتھ کھیلنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ احسان اب غصے سے اپنا کھانا کھانے لگا۔ کوئی نہیں، تھوڑی دیر بعد پھر شروع ہو جائے گا۔ اور واقعی وہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے کہانیاں سنانا شروع ہو گیا، جوش سے، ہر لفظ پر آنکھوں سے اشارہ کرتے۔ شاید اس غریب کو کوئی سننے والا نہیں تھا، تبھی وہ ایک وقت پر 14 لڑکیوں کو قصے کہانیاں سناتا تھا۔ المیرا جو سر ہلاتے سے دیکھ رہی تھی، دفتن چوکنا سی ہوئی۔ ہیزل آنکھوں میں اس وقت روشنی پڑی تو وہ ہلکی بھوری سی معلوم ہوئی۔ چمکتی ہوئی نظریں احسان کی پیٹھ پر جمی تھی جہاں سے کوئی چل کر آ رہا تھا، کوئی ایسا جس کی نقوش عربی تھے، لمبا قد اور قدرے کمزور جسامت، سرمئی بالوں کا چھجا اور کلین شیو کے ساتھ چھوٹی سی اینک۔ احسان کا سر جھکا تھا، وہ کیچپ کی بوتل میں سے ساس نکالنے میں مشغول تھا۔ بھویں بنجی تھی، تاثرات قدرے چڑچڑے تھے۔ بول وہ ابھی بھی رہا تھا جب وہ آدمی احسان کے عین سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ ہوٹل میں بھلے میرے ببا نے اپنا ہاتھ بٹایا ہو، مگر آپس کی بات ہے، کھانا کوئی خاص نہیں۔ مجھ سے مشورہ لیا ہوتا تو آج ہی ہوٹل کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا۔ تم سے ابھی مشورہ لے لیتے ہیں بیٹے۔ احسان تقریباً چیختے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ میز کو ٹھوکر لگی، سارا سامان ہل گیا۔ کچھ لوگوں نے پیچھے مڑ کر بھی دیکھا، مگر جب آپ کے سر پر موت کھڑی ہو تو آس پاس کا کہاں ہوش رہتا ہے۔ بنا آواز نکالے الفاظ توڑ توڑ کر ادا کیے۔ پیچھے مڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ تمہارے ببا ہیں؟ اگر معصومیت کا کوئی تمغہ ہوتا تو المیرا عنایت محسن کو تو وہ کسی جنم میں نہ نوازا جاتا۔ جی، نوفل بن احمد آگے آگے اور کرسی کھینچتے بیٹھے۔ میں ہی ہوں اس ہڈ حرام کا باپ، چبا چبا کر کہتے وہ اپنی تیکھی نظریں احسان کی روحانسی شکل پر جمائے ہوئے تھے۔ زیر لب دعا کرتے اس نے اپنی آنکھیں بھی بند کر رکھی تھی۔ آنکھیں کھول لیں بیٹے، سامنے موت کا فرشتہ بیٹھا ہے۔
ایک آنکھ کا کونا کھولتے اس نے ہلکی سی نظر اپنے باپ پر ڈالی، اپنے پیارے ببا پر۔ مر گیا وہ، اور دوبارہ اپنی کرسی سنبھالی، نظریں بھی نہیں ملا رہا تھا۔ ٹچ، ڈرپوک۔ محفوظ ہوتے المیرا نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ بھوری لپسٹک کا نشان گلاس کے کناروں پر چھپ کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس لمحے کو یہی روکتے ہیں اور ریموٹ سے وقت کو پیچھے سرکاتے ہیں۔ کل رات کا وقت، المیرا اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھی تھی۔ اس کی مالک مکان پرسوں دوپہر تک لوٹ جائے گی، اسی لیے تب تک وہ آزاد تھی۔ گود میں لیپ ٹاپ تھا اور ساتھ تلے ہوئے فرائز کا ڈبہ رکھا تھا۔ باہر سے لائی تھی وہ غریب۔ لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین پر ایک کلین شیو چہرہ چھوٹی سی اینک لگائے نظر آ سکتا تھا۔ احسان بن نوفل کے ببا نوفل بن احمد کی پروفائل کھلی تھی۔ تم تو مجھے اپنے باپ سے نہیں ملواؤ گے۔ فرینچ فرائز کا اٹھا کر ساس میں ڈبویا۔ لیکن میں خود ضرور مل کر پوچھنا چاہوں گی، ایسا بیٹا پیدا کر کے آپ نے دنیا پر کون سا احسان کیا ہے؟ اس کے گول مٹول ساس سے لدھے ہاتھ اب تیزی سے ای میل ٹائپ کر رہے تھے۔ ذرا ببا کو بھی تو پتہ چلے، کل انہوں نے مجھ سے ملنے آنا ہے۔ وہ آندھی بازیاں کھیلتی تھی۔ دیکھتے ہیں یہ والی آر ہوتی ہے یا پار۔ ریموٹ اٹھاتے ہیں اور اب فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں۔ مصر کے اہرام کے پاس وہ ہوٹل، چمکتا دمکتا مصروف۔ 3 نفوس ایک میز پر تھے، ایک سہما ہوا شرمندہ اور دوسرا اسے گھورتا ہوا گرجنے کے لیے تیار، تیسری پاستا کھاتی پرجوش۔ اب وقت تھا اس کے بدلہ کا۔ بہت سہ لیا اس نے اس چپکو کو، بہت استعمال کر لیا کسی اور کی کمائی کو۔ چہرہ جھکاتے ہوئے وہ مسکرائے، انگلی کی مدد سے گلاس پر لگی لپسٹک کا نشان صاف کیا۔ دنیا کا وہ عجوبہ خاموش تھا۔ ہزاروں لوگ اس کا سچ جاننے کو بےتاب تھے، مگر عجائب اپنا راز کہاں سب پر فاش کرتے ہیں۔ آس پاس ہر کوئی اپنے کام میں مشغول تھا، بیرے آرڈرز لے رہے تھے۔ گیت گانے والے اب کسی فرنگی جوڑے کی توسیع کلمات سن رہے تھے۔ سارے میزوں کے درمیان بس ایک اس میز پر تناؤ تھا۔ احسان المیرا آمنے سامنے بیٹھے تھے اور اس کا باپ احسان کی بغل میں تھا۔ جب سے اس کا باپ آیا تھا، احسان کو ہر نوالے کے ساتھ پانی پینے کی نوبت آن پڑی تھی۔ ہو ہی کچھ ایسا رہا تھا، اس کے باپ کی چپتی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹی ہی نہیں۔ بیرے نے پلیٹ میں سجی کشاری نوفل بن احمد کے سامنے لا کر رکھی۔ کشاری ایک مصر کی ڈش ہے جسے چاول، دال، میکرونی اور سوس ڈال کر تیار کیا جاتا ہے۔ اپنے کھانے میں وہ بھی چمچہ چلا رہے تھے، لیکن بس چلا ہی رہے تھے، نوالا ایک بھی نہیں لیا تھا۔ ان کے برعکس المیرا باپ بیٹے کی حالت کو بھرپور مزے لے کر دیکھ رہی تھی۔ تم تو ایم ڈی صاحب کے گھر ڈنر پر نہیں جا رہے تھے؟ چھوٹی فریم والی اینک کی مدد سے اپنے ہر حرام بیٹے کو دیکھتے وہ مسلسل کانٹا اپنے گھانے میں اوپر نیچے مار رہے تھے۔ وہیں جا رہا تھا ببا، الگ سے بمشکل نوالا اترا۔ تو پھر یہاں کیا اس لڑکی سے اجازت نامہ لینے آئے ہو؟ المیرا نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ احسان نے جھرجھری لی۔ کون ہے یہ؟ اونچی آواز میں سوال کیا۔ آس پاس کے شور میں کسی نے کون سا پرواہ کرنی تھی؟ ویسے بھی وہاں اتنی آواز میں بات کرنا صحیح سمجھا جاتا تھا۔ بہن ہے، احسان نے منمناتے ہوئے جلدی سے کہا اور زبان دانتوں تلے دبا لی۔ المیرا تو المیرا، نوفل بھی ششدر رہ گئے۔ یہ کس اعلیٰ پائے کے گدھے کو پیدا کیا ہے انہوں نے؟ بہن، پھٹی ہوئی نگاہوں کے ساتھ المیرا کا لہجہ سوالیہ تھا۔ نہیں، میرا مطلب وضاحت دینی چاہیے۔ بہن نہیں، دوست۔ دوست؟ بہن نما دوست نے تنزن ایک آئیبرو بلند کی۔ ہاں، دوست ہی ہونا۔ میٹنگ کے لیے جا رہا تھا ببا۔ رخ موڑا۔ راستے میں یہ مل گئی تو سوچا پرانی دوست ہے، تھوڑی دیر مل لوں۔ ہا 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 ہا۔ وہ گدھا ہنس کیوں رہا تھا؟ بلکہ یہ چھوڑو، وہاں بیٹھا ہی کیوں تھا؟ خیر المیرا، تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ امید ہے آئندہ ہم کسی اچھے موقع پر ملیں گے۔ منگیتر ہوں میں اس کی۔ وہ جب میز سے اپنا سامان سمیٹے کھڑا ہو رہا تھا، المیرا کے کہنے پر بے اختیار تھم گیا۔ ہے؟ آنکھیں تھی کہ حیرت کے مارے کھل گئی، آوازیں تھیں جو آس پاس کی بند ہو گئی۔ 1 سال سے جانتا ہے آپ کا بیٹا مجھے، سال سے اس کے آسرے پر بیٹھی ہوں۔ میرے آسرے پر؟ بہن، تم تو میری کال بھی نہیں اٹھاتی۔ اتنی دفعہ وعدہ کیا ہے باپ سے ملواؤں گا۔ آج نہیں، چلو کل
کل نہیں تو چلو پرسوں، تھک گئی ہوں میں اس کے وعدوں سے۔ کون سے وعدے بیبی؟ احسان کے سر پر ایک کے بعد ایک بم گرا تھا۔ المیرا اس وقت کسی ڈرامہ کی وہ ہیروئن بنی تھی جس پر پورے سیریل میں ظلم ہوا ہو، اور اب آخری قسط میں وہ خود کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں گنوا رہی ہو۔ بابا جھوٹ بول رہی ہے یہ۔ وہ ابھی بھی کھڑا تھا جب ایک ویٹر نے آ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر بیٹھ جائیں، آپ کے شور سے باقی مہمان بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ ناگوار نگاہ ڈالتے وہ بیٹھ گیا۔ تم تو چھوڑ کیوں نہیں رہ دیتی بلا اس لانائی کو؟ نوفل نے المیرا کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں صرف دکھ تھا، نمی آج بھی نہیں تھی۔ المیرا نے غصیلی نگاہ اپنے منگیتر پر ڈالی۔ احسان نے اسے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ والی نظروں سے دیکھا۔ چھوڑ دیتی، چہرے کی سختی میں کمی آئی۔ اگر اپنا وقت اور پیسہ اس پر برباد نہ کیا ہوتا۔ احسان کی اس بات پر ایک مرتبہ دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ کون سے پیسے، کون سا وقت؟ گدھوں کی طرح تمہارے پیچھے میں آتا رہا ہوں۔ تم نے تو ایک مرتبہ بھی مجھے ہری جھنڈی نہیں دکھائی۔ کچھ نخریلے مہمانوں نے جذباتی مصری کو نخوت سے دیکھا۔ سر بیٹھ جائے آپ۔ ویٹر کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ جب وہ غصے سے بیٹھا اور زور سے کرسی آگے کھینچی۔ انگلی اٹھا کر وہ کچھ بولنے ہی والا تھا جب اس کی نگاہ المیرا کی آنکھوں کی جانب اٹھی۔ اس وقت بھوری دکھنے والی وہ آنکھیں مسکرا رہی تھیں اور المیرا کی آنکھیں کپ کپ مسکراتی تھی۔ احسان کی ساری حسیں چکنا ہوئی، مگر اب بازی ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ تو تم اس لڑکی کا پیچھا کرتے رہے ہو؟ نوفل ہاتھوں کو آپس میں ملاتے میز پر آگے ہوئے۔ احسان نے پچھتاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ جذبات میں وہ کیا بول گیا تھا؟ تم آج بھی لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہو؟ احسان سہمی نگاہوں سے میرا کو دیکھ رہا تھا۔ المیرا فاتح نگاہوں سے پیچھے ہوئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں، بے دہانی میں اس کی زبان سے پھسلی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو روک لیا۔ آتی ہے نا؟ نوفل خاموش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ نگاہیں خاموش ضرور تھیں، مگر وہ پھر بھی کافی کچھ بول رہی تھیں۔ شرمندگی، نفرت اور مایوسی۔ انگوٹھی نکالو۔ اپنے باپ کے حکمیہ انداز میں کہی گئی بات اسے سمجھ نہ آئی۔ نوفل اپنی کرسی پر پیچھے ہوئے اور کوٹ درست کیا۔ انگوٹھی؟ ببا؟ الجھن بھرا سوال۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہلکی سی گھوری پر اس نے نظریں جھکا لی۔ نکالو وہ انگوٹھی جو ہر لڑکی کو بیوقوف بنانے کے لیے پہناتے ہو۔ ایک نہ ایک دن تو کسی کو مستقل طور پر پہنانی ہی تھی نا۔ ببا آپ؟ وہ لاجواب ہی تو ہو گیا تھا۔ آخر کو باپ باپ ہوتا ہے کیا؟ میں انگوٹھی نکالو۔ اور آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ وہ المیرا سے مخاطب ہوئے۔ المیرا عنایت محسن کمر اکڑا کر ایک ادا سے بولی۔ انگوٹھی نکالو اور المیرا کے ہاتھ میں پہناؤ۔ ببا؟ وہ صدمے سے دوبارہ کھڑے ہونے والا تھا جب وہ ویٹر پہلے ہی آیا اور اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہی نیچے بٹھا دیا۔ اس نے غصے سے ویٹر کو دیکھا۔ ویٹر نے آگے سے اور بھی زیادہ غصے سے گھورا۔ یاد ساری دنیا اس کے خلاف کیوں ہو گئی تھی؟ شادی میری مرضی سے کرنی تھی نا۔ لو، میں نے پسند کر لی تمہاری لیے لڑکی۔ پہناؤ المیرا کو انگوٹھی۔ احسان نے ہونکوں کی طرح المیرا کو دیکھا۔ وہ کچھ نہیں کر رہی تھی، نہ مسکرا رہی تھی، نہ کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ لگتا تھا وہ تیار ہو کر آئی ہے۔ نکالو انگوٹھی احسان بن نوفل، سختی سے کہا۔ احسان کے پاس کوئی راستہ بچتا تھا کیا؟ ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈالتے اس نے جھجکتے ہوئے ایک مخملی جامنی ڈبی نکالی۔ اس کی حرکات سست اور بے دلی لیے تھی۔ ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا جو اس کو ہاتھ کے اشارے سے انگوٹھی پہنانے کا بول رہے تھے۔ دوسری المیرا پر ڈالی جو نظریں جھکائے تھی۔ ڈرامہ باز کہیں کی۔ تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اپنی انگوٹھی کو خیر آباد کہنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہلکا سا کھنگارتے احسان نے بند ڈبی المیرا کے سامنے رکھ دی۔ ایسے نہیں، نوفل کے ٹوکنے پر اس نے ڈبی پیچھے کھسکائی۔ کیا معلوم باپ کا دل نرم ہو گیا ہو؟ ویسے پہناؤ جیسے اپنی محبوبہ کو پہناتے ہو۔ احسان کی شکل ایسی تھی جیسے کسی نے اس سے اس کا آخری سہارا بھی چھین لیا ہو۔ غصہ پیتے اس نے ڈبی المیرا کے سامنے کی اور دوسرے ہاتھ سے اسے کھولا۔ سارا بڑا ہی سا ہیرا المیرا کی رال ٹپکانے کے لیے کافی تھی۔ فوراً سے ہاتھ آگے کیا۔ اس کی پھرتیاں دیکھتے احسان سمیت نوفل بھی حیران رہ گئی۔ المیرا کا بس چلتا تو وہ انگوٹھی چپٹ کے خود پہن لیتی۔ احسان نے ٹھنڈی آہ بھرتے بات کا آغاز کیا۔ Will you marry me؟ ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا اسے جواب دینے میں۔ یس۔ ہیزل آنکھوں میں ہیرے کی محبت کا عکس تھا۔ احسان نے المیرا کا گال
मोल सफेद हाथ थामा गोलमोल सफेद हाथ थामा और बाएं हाथ की रंगत रिंग फिंगर में वो चमकता हुआ हीरा पहना दिया। इसकी तो जैसे ईद हो गई थी। खुशी और मुसर्रत के ऐसे जज्बात इसे कभी महसूस नहीं हुए थे। बार बार हर जाविये से अपने हीरे को देखती लड़की भूल गई थी वो कहाँ है। एहसान ने आंख के किनारे से अपना खाना खाते बाप को देखा और गुस्से से खाली डिब्बी जेब में रख ली। अब इसे अपने शौक के लिए एक अंगूठी और पैसे जाया करने पड़ेंगे। करतूत नहीं बदलेगा। हेजल आंखों वाली लड़की अभी भी खुद को 7वें आसमान पर उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। हिलाल पूरे हसन के साथ आसमान पर जलवा अफरोज था। इसकी वो सुरमई और सफेद रोशनी रात के वक्त कसरल नाइल की मसरूफ सड़कों पर पड़ रही थी। नाइल की सतह इस चमकते चांद की वजह से रोशन थी। डिनर खत्म होने पर एहसान तो वहां से जल्द अज जल्द रफू चक्कर होना चाहता था, लेकिन इसके सुसर है ना, इनके होते हुए अलमीरा रात की इस पहर कैसे अकेले जा सकती थी। नौफल के कहने पर एहसान ने इसे घर तक छोड़ आने की हामी भर ली। चलो एक तो फायदा हुआ इस हंगामी मंगनी का। इसका मंगेतर अपने बाप के इशारों पर चलता था। गीजा से अलेक्जेंड्रिया तक के सफर दोनों ने खामोशी में काटा। अलमीरा को वैसे भी इसकी आवाज सुनने का कुछ शौक नहीं था, और अब तो इसके पास वक्त गुजारी के लिए एक और शय भी आ चुकी थी। बाएं हाथ की चौथी उंगली में पहनी वो हीरे की अंगूठी। अलमीरा इनायत खुश तो ना होती तो क्या होती। दफ्तन गाड़ी को ब्रेक लगा। अलमीरा का माथा डैशबोर्ड से टकराते हुए बचा। क्या हुआ है? खालिस बीवियों वाली फिक्र, बदकिस्मती। बाहर देखते हुए इसने अरबी में कहा, उतरो मेरी गाड़ी से। अलमीरा ने इर्द गिर्द देखा। ये तो सबाबा शाह ट्रेन स्टेशन था। इसका अपार्टमेंट अभी 20 मिनट की दूरी पर है। क्यों? यक लफ्जी सवाल। क्योंकि मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऊंची आवाज में दहाड़ते हुए इसने आगे बढ़कर खुद ही इसकी तरफ का दरवाजा खोला। अलमीरा ने एक नजर इसे देखा और फिर खोले दरवाजे को। ये कल भी इसे निकाल रहा था, ये आज भी यही कर रहा है। सामने से ट्रेन पकड़ो और निकलो यहाँ से। इस वक्त तक ट्रेन स्टेशन बंद हो चुका होता है। इसने शिकायत की। अभी 1 घंटा रहता है। अपनी घड़ी वाला हाथ अलमीरा के चेहरे के सामने लहराया। इसने दोबारा एक नजर इसे देखा और फिर खोले दरवाजे को। इसे लम्हा खामोशी को तोड़ती एक चिंगाड़ती हुई आवाज आई। गालिबन स्टेशन पर कोई ट्रेन आकर रुकी थी। चलें बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।